بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج سے کوئی 400 سال پہلے کا ذکر ہے۔ پنجاب کے شہر سنجوک میں ایک غریب حکیم صاحب رہتے تھے۔ ان کا نام علیم الدین انصاری تھا۔ انہوں نے بڑے لائق انسانوں سے عربی فارسی دین کی تعلیم پائی تھی اور بڑے اونچے درجے کے حکیم بن گئے تھے۔ اللہ کی قدرت یا حکیم صاحب کی بد نصیب، ان کے پاس بہت کم مریض علاج کرانے آتے تھے۔ حالانکہ وہ شہر سے دوسرے کم حکیموں سے لائق تھے۔ دوسرے طبیبوں کے پاس مریضوں کا تانتا لگا رہتا تھا، لیکن حکیم علیم الدین انصاری کے پاس کوئی اکا دکا مریض ہی آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب غریب ہو گئے۔ اتنے غریب کہ ان کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا اور حکیم صاحب کو گھر والوں سمیت فاقے کرنے پڑتے تھے۔ حکیم صاحب تو صبر کر لیتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ ہر وقت جلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ ایک دن حکیم صاحب گھر پر آئے تو ان کی بیوی نے اتنے تانے دیے، اتنا برا بھلا کہا کہ وہ روتے ہوئے بہت دیر تک اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہے۔ اے اللہ، مجھ پر رحم کر، میری تقدیر بدل دے اور مجھے اتنا رزق عطا کر کہ میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کر سکوں۔ جب ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ اس وقت انہوں نے یوں محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر آئے اور چھپکے سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکیم صاحب کے گھر کے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ حکیم صاحب چراغ لے کر باہر نکلے تو دیکھا کہ محلے کا چوکیدار باہر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں۔ وہ پردیسی معلوم ہوتے ہیں۔ ان آدمیوں نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور فارسی باتوں میں کہ حکیم صاحب، ہمارا قافلہ فاغل سے آفرہ جا رہا ہے۔ ہمارے قافلے نے آپ کے شہر کے قریب رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہمارے قافلے کے سردار ملک مظفر خان کے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ اس درد نے ان کے ہوش و حواس کھو رکھے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چل کر دیکھ لیجئے اور ان کو ایسی دوا دیجئے کہ انہیں جلد سے جلد آرام ہو جائے۔ حکیم صاحب نے ان مریض کے بارے میں کچھ اور باتیں پوچھی، جس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ درد کا کیا سبب ہے۔ اب ان آدمیوں کے ساتھ قافلے میں پہنچ گئے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ مریض کولن کے درد میں مبتلا ہے۔ اب جب مریض کو دیکھا تو ان کا اندازہ درست نکلا۔ مریض کو اس درد کی دوائی کھلائی اور درد کے مقام پر کپڑا گرم کر کے ٹکور کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اور مہربانی سے اس مریض کا درد دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہو گیا اور وہ حساس بساس ہو گیا۔ حکیم صاحب ملک مظفر خان سے رخصت ہو کر گھر جانے لگے تو اس نے ان کو 10 دینار دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے جن کی قیمت آج کل کے زمانے میں کئی ہزار روپے بنتے ہیں۔ دینار دیتے وقت ملک مظفر خان نے ان سے یہ بھی کہا، کل صبح پھر تشریف لائیے اور مجھے دیکھ لیجیے گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بہت اچھا، اور یہ کہہ کر گھر آئے اور 10 دینار بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیے اور سارا قصہ اسے سنایا۔ بیوی نے 10 دینار کبھی خواب میں نہیں دیکھے تھے، یہ پا کر کافی خوش ہو گئی تھی وہ، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوسرے دن حکیم صاحب ملک مظفر خان کے پاس گئے تو اسے ٹھیک اور خوش و خرم پایا۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ ہمارا قافلہ کچھ دیر بعد یہاں سے آگرہ روانہ ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ کو راستے کا سارا خرچ میں دوں گا اور وہاں پہنچ کر آپ کی کلینک کا بھی انتظام کر دوں گا۔ اگر آپ کو موقع مل گیا تو آپ کو جاگیر بادشاہ کی نوکری بھی دلا دوں گا۔
حکیم صاحب نے ملک مظفر خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بس اتنی اجازت دیجیے کہ گھر والوں کو خبر دیا ہوں۔ ملک مظفر خان نے حکیم کو 20 دینار دیے اور کہا کہ انہیں دے کر میرے پاس آ جائیے۔ حکیم صاحب نے گھر جا کر اپنی بیوی کو اب کی بار 20 دینار دیے اور اسے یہ بتا کر کہ میں قافلے کے ساتھ قسمت آزما کر آگرہ جا رہا ہوں، اور حکیم صاحب قافلے میں شامل ہو گئے۔ راستے میں سفر میں کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو حکیم صاحب ہی اس کا علاج کرتے۔ آگرہ پہنچ کر حکیم صاحب کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ اپنا کلینک بنا لیا۔ تھوڑے دنوں میں وہ ایک لائق اور قابل حکیم کی حیثیت سے آگرہ شہر میں مشہور ہو گئے اور روزانہ مریض آنے لگے۔ اس زمانے میں ملکہ نور جہاں ٹانگ کے شدید درد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس درد کو لنگڑے کا درد اور اس موذی بیماری کو نسا کہتے ہیں۔ اس درد کی وجہ سے ملکہ کو سخت تکلیف تھی۔ شاہی دربار کے طبیبوں نے ملکہ کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ملک مظفر خان نے بادشاہ سے حکیم علیم الدین انصاری کا ذکر کیا اور کہا کہ ان سے ملکہ کا علاج کرایا جائے۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کو فوراً شاہی محل میں بلایا اور انہیں ملکہ کا علاج کرنے کے لیے کہا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی نبض دیکھی اور کچھ اور باتیں اس سے پوچھی اور پھر یہ رائے دی کہ ملکہ کے جسم سے کچھ خون نکالنا پڑے گا، اسی طرح سے ان کا درد دور ہوگا۔ علاج کے اس طریقے کو فسد کھولنا کہتے ہیں۔ اس میں جسم کی ایک رقصدیں نسدر کے ذریعے سے خون نکالتے ہیں۔ حکیم صاحب نے یہ کام ایسے طریقے سے کہا ملکہ کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ ہوئی اور اس کی بیماری بھی بہت جلد دور ہو گئی۔ ملکہ کے صحت یاب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم صاحب کی قسمت کا تو ستارہ ہی چمک اٹھا۔ بادشاہ نے انہیں قیمتی کلر دے کر شاہی طبیب مقرر کر دیا۔ ادھر ملکہ نے حکیم صاحب کو 1 لاکھ روپے کا خلعت عطا کیا۔ خلعت اس پوشاک کو کہتے ہیں جو بادشاہ اور اس کے امیروں کی طرف سے کسی شخص کی خدمت کے سلسلے میں اس کی عزت بڑھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ خلعت کے علاوہ ملکہ نے حکیم صاحب کو 7 لاکھ روپے نقد ادا کیے اور اپنا زیور بھی اتار کر حکیم صاحب کو دے دیا، اور اسے دیکھ کر سب نوکرانیوں نے اپنے زیور اتار کر ملکہ کو دے دیے۔ ملکہ نے تمام زیورات بھی حکیم صاحب کو بخش دیے۔ سارے انعام و اکرام کو جمع کر کے قیمت لگائی گئی تو 22 لاکھ روپے ہوئے۔ حکیم صاحب نے منت مانگی تھی کہ میرے ہاتھ میں دولت آئی تو جہاں تک ہو سکے گا ان لوگوں کی بھلائی اور اچھے کاموں میں خرچ کروں گا۔ اپنی قسمت کا ستارہ چمکنے کے بعد انہوں نے یہ تمنا اس طرح قبول کی کہ باقی عمر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بے شمار کام کیے، جیسے کہ سیور کے چاروں طرف اینٹوں کی فصیل بنوائی اور سیوک اور لاہور میں بہت سی مسجدیں بنوائی، بازار، دکانیں اور سرائے بنوائی۔ ان کے علاوہ کتنے باغ، شفا خانے اور مدرسے، کنویں، تالاب اور حمام بنوائے۔ پنجاب کا مشہور شہر وزیر آباد کیا۔ انہوں نے جو عمارتیں وغیرہ اپنی آگار چھوڑی ان میں سے اکثر برباد ہو چکی ہیں، لیکن کچھ ابھی تک باقی ہے۔ لاہور کی مسجد وزیر خان ان کے سب سے شاندار یادگار ہے۔ 1641 عیسوی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔